بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے سورۃ العصر، اور اس کے بعد ہم ووکیبلری سیکھیں گے وقت کے متعلق۔ عجیب اتفاق، کوئنسیڈنس ہے، حسن اتفاق کہہ لیں۔ سورۃ العصر یہاں پر وقت کا ایک خاص موقع ہے، اور ووکیبلری بھی آپ لوگوں کو اسی کی مل رہی ہے۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلی اللہ وسلم علیہ۔ ہر شخص یہ دعا مانگے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوال کیا گیا تھا مجھ سے کہ بسم اللہ میں اللہ کے نام سے ہے، الرحمن الرحیم، یہاں پر کہیں بھی شروع کرتا ہوں، شروع کرتی ہوں کا لفظ نہیں ہے، تو ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں شروع کا؟ میں نے سوچا تھا کہ جس طرح پچھلی بار میں نے اسی سلائیڈ پر بتایا تھا اسی طرح میں یہاں پر سمجھا دوں، لیکن جس نے سوال کیا تھا وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بھول گئے آپ لوگ، تو میں اس کو بتا کر آگے بڑھتا ہوں۔ بتائیے۔ جی سر بتا دیں۔ اچھا دوبارہ بتا دیں۔ جی، سوال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔ جی، جب آپ سنیے، یہ عربی زبان کی عجیب بلاغت ہے، ایک لطیف بات ہے جو عام عربی طالب علم کو بھی پتہ ہوتی ہے۔ جو حروف جر ہوتے ہیں، یہاں پر حرف جر کون سا ہے؟ با، یہ حرف جر ہے۔ جی ہاں، جو حروف جر ہوتے ہیں ان کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو دو چار بتائی گئی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان دو صفات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ صرف ہم لیتے ہیں بسم اللہ۔ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام کے ذریعے، با کا ترجمہ ہوتا ہے ذریعے۔ میں نے بتایا تھا کسی چیز کو ذریعہ بنانے کے لیے با استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، یعنی قلم کی مدد سے میں نے لکھا، قلم کے ذریعے سے میں نے لکھا۔ سافرت بالسیارۃ، میں نے کار کے ذریعے سے سفر کیا۔ پتا ہوگا آپ لوگوں کو، یاد ہوگا، با کا یہ ایک خاصہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے سے۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ کے نام کے ذریعے سے کیا؟ یہ تو میں نے بتا دیا، بالقلم کتبت، ٹھیک ہے، یعنی میں نے لکھا قلم کے ذریعے، یہ میں نے بتا دیا۔ سافرت، میں نے سفر کیا۔ یہاں پر با کا مطلب ہے ذریعہ، یا با کا مطلب ہے مدد حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے۔
کیا کیا وہ محذوف ہے، کیا کیا وہ مینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر اچھا کام شروع کرتے وقت اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنی ضروری ہے. تو بسم اللہ کا جو کیا کہتے ہیں معمول ہے، اس کو صرف کی اور نحو کی زبان میں معمول کہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ یعنی جتنے کام ہیں، جتنے بھی نیتیں ہیں، جتنے بھی انسان کے مشغولیات ہیں، جتنے بھی انسان کی صالحات ہیں، نیک کام ہیں، ان سب کو محذوف کر دیا گیا کہ انسان موقع اور محل کے حساب سے جب بسم اللہ بولے گا تو اس کی نیت یہ ہوگی. مثال کے طور پر میں پڑھنے کی شروعات کر رہا ہوں تو میں بولوں گا بسم اللہ. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اقرأ بسم اللہ. اقرأ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ذریعے سے. اگر میں کھانا شروع کر رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں بسم اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آکل بسم اللہ. میں عقل کھانا کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ذریعے سے. اگر میں پانی یا کوئی جوس پی رہا ہوں تو اشرب بسم اللہ، میں پی رہا ہوں اللہ کے نام کے ذریعے سے. اگر میں کسی جگہ باہر اپنے گھر سے نکل رہا ہوں بسم اللہ. اخرج بسم اللہ، میں گھر سے خروج کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ذریعے سے. میں کسی جگہ سوار ہو رہا ہوں ارکب بسم اللہ، میں ارکب بسم اللہ، میں اللہ کے نام کی برکت سے سوار ہو رہا ہوں. دیکھیں ہر اچھا کام اللہ کے نام کے ذریعے سے شروع کیا جانا چاہیے. اب اگر صرف یہاں پر اشرع لکھ دیتے، اگر یہاں پر کہہ دیتے اشرع میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، تو دوسرے بہت سارے کام رہ جاتے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر موقع اور محل کے حساب سے وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کام کے کرنے کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے لیکچر شروع کیا تو بسم اللہ میں نے کہا، تو کیا مطلب ہے؟ میں یہ درس کا آغاز کر رہا ہوں، یا میں یہ درس شروع کر رہا ہوں، یا میں یہ درس دے رہا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے. اللہ کے نام کی جو طاقت و قوت ہے، جو اس کا نور ہے، اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے؟ اس کے وسیلے سے. بات سمجھ میں آئی اب؟ لگتا ہے میری آواز آپ جی لوگوں کو پہنچی ہی نہیں. جی جی سر، آئی یا نہیں آئی؟ آگے سمجھ. سورۃ العصر مکیہ، قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک، لیکن بے انتہا جامع. شروع کرتے ہیں ہم. والعصر، قسم زمانے کی، زمانے کی قسم. یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو ہے حرف جر، اور اس کا کام کیا ہے؟ قسم کے لیے آتا ہے. جیسے واللہ، اللہ کے ہاں کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے؟ یہ واو حرف جر ہونے کی وجہ سے. معنی کیا پیدا کرتا ہے؟ جیسے وہ ذریعے کا معنی پیدا کر رہا ہے، وسیلے کا معنی پیدا کر رہا ہے با، اسی طرح واو قسم کے معنی پیدا کرتا ہے. تو واللہ اللہ کی قسم، والعصر زمانے کی قسم. ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ جی سر. جی سر. سر جی. عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر کہتے ہیں دہر کو، زمانے کو. اور عصر کہتے ہیں عصر کے وقت کو بھی. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس کی جمع آتی ہے اعصار اور عصور.
یہاں پر مفسرین نے زمانہ بھی مراد لیا ہے اور نماز عصر اور وقت عصر دونوں تینوں مراد لیے ہیں. مراد لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مفسرین نے اپنی مرضی سے لے لیا، نہیں، روایات آتی ہیں، ان روایات کو سامنے رکھ کر وہ تفسیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وقت عصر مراد لے لیا جائے تب بھی صحیح ہے، زمانہ مراد لے لیا جائے تب بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک، ان الانسان، انسان، لفی، البتہ، میں، خسر، خسارہ، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے. انسان در حقیقت، ان، بڑے، یہ جو بڑے گھاٹے میں یہ جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ لام کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ لام نہ ہوتا تو ترجمہ ہوتا فی خسرن، گھاٹے میں ہے. بڑے گھاٹے میں یہ تاکید پیدا کر رہا ہے، انسان تو بڑے گھاٹے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لام کا ترجمہ میں نے یہاں پر البتہ کیا. خسر کہتے ہیں نقصان کو، گھاٹے کو، خسارے کو، ٹوٹے کو. خسار، خسارہ، خسران، خسر، یہ سب معنی اسی کے ہیں، جس کو نقصان کہا جاتا ہے، گھاٹا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان بڑا گھاٹے میں، ٹوٹے میں ہے. کون انسان بچے گا، نفع کون حاصل کرے گا؟ الا الذین آمنوا، الا سوائے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، و اور عملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق کی، وتواصوا اور انہوں نے وصیت کی ایک دوسروں کو، بالصبر، صبر کی. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. جو آخر آیت ابھی پڑھی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والی الی آخری، اس کی وکیبلری ہے یہاں پر الا الذین، الا مگر کو کہتے ہیں، سوائے، بجز، اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. سب لوگ گھاٹے میں ہیں مگر یہ لوگ، سب لوگ آ گئے مگر یہ لوگ نہیں آئے. تو یہ اللہ کب یوز ہوتا ہے؟ جب کہنا ہے کہ یہ سب ہو گیا یا یہ سب نہیں ہوا، کچھ بھی، جو پہلے والا جملہ ہوگا اللہ سے، اس سے ایکسیپشن چاہیے، استثناء چاہیے، کچھ چیزوں کو نکالنا ہے، تو اس وقت اللہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے خاص طور پر اس وقت اس لیے کہا اللہ کے متعلق، ویسے تو پہلے بھی کہا تھا، لیکن ابھی کچھ آگے بڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ اللہ یاد رکھنا ہوگا. اگر یاد رکھ لیا تو آگے والی سلائیڈ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، سب ایتھسٹ بن جائیں؟ نہیں، الا اللہ، بھائی اللہ ہے صرف، کوئی خدا نہیں ہے میں سے ایک فرد کو نکالا اور بتایا اللہ کے ذریعے سے. تو پچھلا اللہ سے پچھلا جو جملہ تھا، اس جملے میں سے ایک فرد کو، ایک چیز کو، دنیا میں جتنے خدا بنائے جاتے ہیں ان میں سے ایک حقیقی خدا کو الگ لایا اللہ کے بعد. تو بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، صرف اور صرف اللہ ہے، باقی کوئی خدا نہیں ہے. بہت سے فائدے ہیں اللہ کے. الذین، ہم اسے مستقل پڑھیں گے، الذین وغیرہ. اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے
وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے پورا، یہ ہے ترجمہ، وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جو کے، وہ لوگ جو آمنو، بار بار آیا ہے یہ، آمن یؤمنو ایمانن، بھروسہ کرنا، ایمان کا اصل مطلب ہے ایقان، یعنی یقین کرنا، بھروسہ کرنا، تصدیق کرنا کسی کی، ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ تصدیق کب ہوتی ہے؟ جب یقین ہوتا ہے، اور اس کا اسلام آنے کے بعد دل سے ایمان، یہ جو چیزیں آنے لگی اس وقت سے ایک ووکیبلری شروع ہو گئی، وہ کیا؟ اللہ کے تابع دار ہونے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب دین اسلام پر یقین کرنا، اس طرح سے یہ بھی معنی آنا شروع ہو گیا۔ تو ایمان کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جو مسلم ہوتا ہے، وہ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، وہ جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عاملو، یہ تو پتا ہے آپ لوگوں کو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صالحات، صالحتن واحد ہے، اس کی جمع ہے صالحات۔ اب صالحتن کسے کہتے ہیں؟ نیک عورت کو کہتے ہیں، لیکن اچھے عمل کو بھی صالحتن کہتے ہیں، اچھے عمل کو، اور اچھے عمل بہت سارے ہوں تو صالحات ہو جاتا ہے، نیک اعمال، بھلے اعمال، ٹھیک ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تواصوا، وصیت سے ہے یہ، تواصا یا تواصا تواصین، ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ کیا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا؟ دو لوگ ہیں تو دونوں کا ایک دوسروں کو نصیحت کرنا۔ صرف ایک شخص اگر نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، تو وہاں پر تواصا والا یہ فعل یوز نہیں ہوتا، ایک دوسروں کو نصیحت کرنا۔ دیکھیں، تفاعل، تکاثر، یہی وزن پہ ہے۔ میں نے بتایا تھا تکاثر میں کیا ہے؟ ایک دوسروں سے آگے بڑھنے، کثرت رکھنے، مال و متاع کی ایک کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک دوسروں میں ہوتی ہے، صرف ایک میں نہیں ہوتی، دونوں فریق میں ہوتی ہے۔ اسی طرح تواصو کا مطلب ہوتا ہے وہ کام دونوں میں آپس کر رہے ہو، دونوں میں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، آپسی کام ہے، وہ باہمی کام ہے۔ تو وصیت کسے کہتے ہیں؟ خوب سن لیجئے، ایک ہوتی ہے نصیحت، کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی موقع پر ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی وصیت ایسے مواقع پر ہوتی ہے جو اہم سمجھے جاتے ہیں انسانی زندگی میں، جیسے کوئی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہو تو ایک اہم موقع ہوتا ہے اس کے لیے، پھر بعد میں وہ کبھی بول نہیں سکے گا، کبھی وہ مل نہیں سکے گا، تو وہ ایسے موقع پر کچھ نصیحتیں کرتا ہے، کچھ ارشادات نقل کرتا ہے، پیش کرتا ہے اپنے دل سے، تو وہ نصیحت ہی ہے، ایسا کر دینا، ویسا کر دینا، ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، لیکن وہ خاص موقع پر کی جانے والی نصیحت وصیت کہلاتی ہے۔ تو وصیت کا آسان الفاظ میں کیا معنی ہے؟ تاکیدی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں وصیت؟ تاکیدی نصیحت کو۔ کوئی انسان دور دراز کہیں جا رہا ہے تو ایک خاص موقع ہے نا اس کا، پیچھے رہ جانے والے جتنے دن، جتنا عرصہ جب وہ نہیں رہے گا تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اس کے مرضی کے مطابق کچھ کام ہو، تو یہ تاکیدی نصیحت ہے۔ وصیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی آ گیا۔ یس۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے وصیت کی حقیقت۔ یہاں پر قرآن نے نصیحت کا لفظ استعمال نہیں کیا، وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟
میرے ایک لفظ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نصیحت ہو اور اس کے اندر تاکید ہو تو وہ وصیت بن جاتی ہے، چاہے موقع محل اہم ہو یا نارمل ہو. تو قرآن یہاں پر تواصو کہہ رہا ہے، تاکیدی نصیحتیں کرو بالحق، ٹھیک ہے، وتواصو بالصبر، تاکیدی نصیحتیں کرو صبر کی. اب میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں گا ابھی، لیکن فی الحال تواصو کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ جی. اوکے. الحق، حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. باطل کی ضد کو حق کہتے ہیں. باطل کسے کہتے ہیں؟ مٹ جانے والا، باقی نہ رہنے والا. اور حق وہ ہوتا ہے جو اٹل ہو، قائم ہو، جو ثابت ہو، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ایک معنی تو یہ ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. یہاں پر قرآن میں جب حق کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. دوسرا مطلب اس کا حق سے مراد ہے قرآن. وتواصوا بالحق، اور قرآن کی تاکیدی نصیحتیں کرو، ٹھیک ہے. وتواصوا بالصبر، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر تحمل کو کہتے ہیں. تحمل کسے کہتے ہیں؟ برداشت کو کہتے ہیں. برداشت کسے کہتے ہیں؟ جم جانے کو کہتے ہیں. جمنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے قدم ثابت کر لینا، ایک جگہ پر روک لینا. ایک جگہ پر روکنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریے پہ قائم ہو جاؤ، اپنے دین پر قائم ہو جاؤ، اور جو آپ نے بہترین نیتیں کی ہیں اس پر قائم ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اپنے ایمان پر قائم ہو جاؤ. صبر کے بہت سارے معنی ہیں، لفظ چھوٹا ہے، بس انسان کی ساری زندگی اس کے اندر شامل ہے، سب کچھ آ گیا اس کے اندر، سب کچھ. یہ تو تھا آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ اور اس کے الفاظ کی لغوی تشریح، ٹھیک ہے. اب سنیے اس کی مختصر سی تفسیر. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ زمانے کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی کیونکہ انسان کا نفع اور انسان کا نقصان اسی زمانے میں ہوتا ہے، اسی وقت میں ہوتا ہے. یعنی وہ وقت ہی ہے جو انسان کو ملا ہوا ہوتا ہے. اب چاہے انسان اس سے فائدہ اٹھائے، چاہے انسان اس سے گھاٹا اٹھائے، ٹھیک ہے. تو یہ وقت ہی اسے، یہ مہلت ہی اسے ملی ہوئی ہے جو اس کو کامیاب بھی بنا سکتی ہے اور اس کو ناکام و نامراد بھی بنا سکتی ہے. کامیاب انسان وہ ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، اور جو حق کی اور صبر کی تلقین و نصیحت و وصیت میں لگا رہے گا زندگی بھر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، اس کی مناسبت سمجھ میں آ گئی؟ کیا مناسبت ہے اس کی؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں انسان یا تو فائدہ اٹھاتا ہے یا تو نقصان اٹھاتا ہے. اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، ٹھیک ہے. جی سر. اوکے. یہاں پر چار چیزیں ہیں، اس میں سے دو انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور دو انسان سے متعلق نہیں ہے، ذات سے متعلق نہیں ہے. یہ دیکھیے،
میں نے ان دونوں کے بارے میں بتایا. اب یہاں بتا رہا ہوں 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ آمنو. دوسری چیز کیا ہے؟ عامل الصالحات. تیسری چیز کیا ہے؟ تواصوا بالحق. چوتھی چیز کیا ہے؟ تواصوا بالصبر. تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ انسان کی اپنی ذات سے متعلق 2 چیزیں ہیں، اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر یہ دونوں انسان کی ذات سے متعلق نہیں ہے بلکہ معاشرے سے متعلق ہے، انسان کے اطراف رہنے والے دیگر انسانوں سے متعلق ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے عقائد کی درستی کی فکر کرنی چاہیے. جب اس کے عقائد درست ہو رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی درست ہوں، اس کی بھی اس کو فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان ہی 2 چیزوں کی تلقین بھی کرنی چاہیے دوسروں کو. ٹھیک ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کا مطلب یہ ہے. بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو پہلی قسم ہے، پہلا حصہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عام انسانوں سے متعلق ہے، عوام سے متعلق ہے. اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر یہ متعلق ہے علماء سے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے عقائد کی اصلاح ہو. جو برے عقائد ہوں، جو مفسدات قلب ہوں، جو علمی طور پر شبہات ہوں، ان کو دور کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہوتا، اسکالرس کا کام ہوتا ہے. عام انسان کو کیا پتا ان سب چیزوں کے بارے میں؟ جو اس کے بارے میں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور ایک خاص علم حاصل کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے. اور تواصوا بالصبر کا کیا مطلب ہے؟ تواصوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال پر قائم رکھنا اور اچھے اور برے اعمال سے روکے رکھنا، اس کی بھی نصیحتیں کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ خاص طور پر یہ علماء ربانیین کا کام ہے. ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی، اوپر کے 2 اعمال کس سے متعلق ہیں؟ عوام سے متعلق. نیچے کے 2 اعمال کس سے متعلق ہیں؟ علماء سے متعلق ہیں. کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. اوکے. یہ محض ایک تشریح ہے، ایک تفسیر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، ہم کسی سے کوئی نصیحت نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے لیول میں کچھ نہ کچھ نصیحت کرنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ وصیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس ایک صورت کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی مکمل قرآن نہ اتارتے اور صرف یہ ایک صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیتے تب بھی کافی شافی ہوتا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، آپ ہم سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں قیامت کے دن، آپ ہم سے جزا و سزا کا سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس پہلی آیت میں، دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں وہ سب کچھ آ گیا ہے جو انسان کی ناکامی اور انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو زمانہ ہے وہ جس میں تم کامیاب ہوتے ہو اور ناکام ہوتے ہو، اور تقریباً سبھی ناکام ہیں اگر یہ 4 کام تم لوگوں نے نہ کیے. ایمان لانا ہے، یعنی اپنے عقائد کو، اپنے بلیفز کو صحیح کرنا ہے، یعنی اسلام پر قائم رہنا ہے. اور صرف اسلام پر دل سے مان لینا، ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو نیک اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی اسلامی احکام پر عمل کرنا چاہیے. اور جب آپ ایمان کامل اور عمل صالح سے متصف ہو جائیں، یعنی آپ کامل ہو جائیں، تو دوسروں کو بھی کامل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آپ کو اسی حق کی دوسروں کو وصیت کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنے کی بھی، صبر کی تلقین کی بھی وصیت کرنی چاہیے. جب اتنی چیز آ گئی اس کے اندر تو بتائیں کچھ بچتا ہے؟
امر بالمعروف نہیں انل منکر، ایمان اور عمل صالح سب آ گیا اس کے اندر. کچھ بچتا ہے مزید؟ کچھ بھی نہیں بچتا، ہر چیز اس کے اندر گھیر لی گئی. امام شافعی، پتہ ہے کون ہے امام شافعی؟ محمد ابن ادریس الشافعی. یہ ویسے ہی عربی جاننے والے تھے، لیکن انہوں نے عربی سیکھنے کے بعد مزید عربی کو اور اچھے سے سیکھنے کے لیے اور مزید اس کے اندر گہرائی حاصل کرنے کے لیے تقریباً 4 سال دیہات میں گزارے. اس زمانے کا حال یہ تھا، جو جتنا دیہاتی ہوتا اس کی زبان اتنی فصیح، اتنی بلیغ اور اتنی اچھی ہوتی، اتنی پیور ہوتی. تو دیہاتوں میں جا کر لوگ عربی زبان سیکھا کرتے تھے وہاں رہ کر. حضرت امام شافعی نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی ہر چیز چھوڑی اور دیہات میں جا کر رہنے لگے صرف عربی زبان سیکھنے کے لیے. اور عربی زبان کیوں سیکھنا چاہتے تھے؟ کیونکہ عربی زبان سیکھیں گے تو کلام ربی سمجھ میں آئے گا، اور جب کلام ربی سمجھ میں آئے گا تو دنیا جہان کی کامیابی ہمارے نام ہو جائے گی. اسی لیے انہوں نے محض اپنی زندگی کے قیمتی 4 سال عربی زبان کے لیے وقف کر دیے، اور وہاں پر جا کر ایک ایک چیز سیکھی. عربی زبان کو ایسے سیکھا جیسے ان کی مادری زبان ہوتی ہے، اور اس کے بعد قرآن و حدیث کے وہ علوم انہوں نے سمجھے کہ دنیا آج بھی ان کا نمک کھا رہی ہے علمی اعتبار سے. دیوان شافعی کے نام سے عربی میں شاندار اشعار ہیں ان کے. یہ جو مشہور شعر ہے، رضیت بقسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال، کتنا بہترین شعر ہے. ہم جبار کی، اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں، ہمیں علم سے آواز دیا اور جاہلوں کو مال و دولت دے دی. یعنی ان کو تو مال و دولت پہ خوش کر دیا، اور ہمیں وہ دولت دی، وہ علم دیا، وہ نالج ہمیں دیا جس سے دنیا کی ہر تاریکی روشن ہو جاتی ہے. مال سے کیا ہوگا؟ ظاہری روشنی ہوگی، دل میں تو اندھیرا اور تاریکی ہوگی. ہمیں جبار کی، اللہ کی تقسیم سے رضامندی ہے، خوشنودی ہے، ہم راضی ہیں اس بات سے. لنا العلم وللجہال مال، جاہلوں کو، دنیا والوں کو مال دے دیا. ایسا امام شافعی، اتنی بہترین عربی رکھنے والا، عربی زبان کو اس کی کنہ تک سمجھنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چند الفاظ، یہ 3 آیتیں، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اگر اللہ صرف اتنا اتار دیتے تو کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس صورت کی اہمیت سمجھ میں آئی. بلکہ پہلے جو اکابر اور اسلاف ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی ملاقات کرتے تھے اور ملاقات سے جب فراغت ہوتی وہ اٹھ کر جانے لگتے تو ایک دوسروں کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، ایک دوسروں کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے. کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کی تلقین ہوتی ہے، حق کی تلقین ہوتی ہے، ایمان و عمل صالحہ کی تاکید ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو انسان گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے. یہ تاکید ہے، یعنی اللہ کے فرمان کی یہ عملی تصویر ہے. وہ جب بھی 2 مسلمان آپس میں ملتے تھے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے اور پھر جدا ہوتے تھے. اس سورت کی اہمیت کا اندازہ کریں. یہ یوں پہ ختم ہو جاتی ہے، ایسے چٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت قیمتی سورت ہے. اس کے اندر جتنا غور کیا جائے کم ہے، جتنا عمل کیا جائے زندگی کم ہے. اور جس نے اس سورت پر عمل کر لیا وہ تو بس الا الذین میں شامل ہو گیا، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں شامل ہو گیا. اور جس نے اس سورت پر عمل نہیں کیا تو وہ ان الانسان لفی خسر میں شامل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کی توفیق عطا فرمائیں. اتنا ہمیں قابل بنائیں کہ ہم اس صورت پر عمل کے قابل ہو سکیں. ٹھیک ہے، اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ذرا یہ غور سے سنیے گا میری بات. یہ بات ساری باتوں میں اہم ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ تو ہمیں پتا لگ گیا
یہ تو ہمیں پتا ہو گیا کہ ایمان لانا ہے یعنی اپنے عقائد کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور اعمال صالحہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق اور صبر کی وصیت کرنا ہے، تاکیدی نصیحت کرنا ہے۔ لیکن یہ کون کرے اور کرے تو کیسے کرے؟ خوب سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ کام علماء کا ہے، ہر کسی کا نہیں ہے۔ علماء کا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ میں نے بتائی، کیونکہ وہ جانتے ہیں عقائد کی اصلاح کو، وہ جانتے ہیں تلقین کو، وہ جانتے ہیں نصیحت کے آداب کو، وہ جانتے ہیں نفسیات کو، وہ ماہر ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ لیکن یہ کام صرف علماء کے اوپر چھوڑ کے ہٹ نہیں جانا ہے۔ ہمارے اپنے دائرے کار میں ہمیں اپنی بساط کے مطابق اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کوشش کیسی کرنی چاہیے؟ اس کے لیے میں کچھ آداب آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر وہ آداب آپ لوگوں کو یاد رہ گئے تو سچ مانیے آپ کی بات پر عمل کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ کسی کو آپ کی بات سے غصہ آئے گا۔ اتنی بات سمجھ لی میری؟ جی سر۔ جی، ہم کہتے ہیں نا بھائی میں نے غلط تو نہیں کہا، بھائی میں نے تو حق بات کی، میں نے تو نماز پڑھنے کا کہا، میں تو اللہ پر ایمان لانے کی بات کر رہا ہوں، اس میں دشمنی کی کیا بات ہے، ناراضی کی کیا بات ہے، غصے کی کیا بات ہے، خفا ہونے کی کیا بات ہے، تعلق توڑنے کی کیا بات ہے؟ ہوتا کیا ہے، ہماری بات حق ہوتی ہے، ہماری بات سچ ہوتی ہے، لیکن موقع غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے، حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آپ مخاطب کر رہے ہو، جس کو آپ نصیحت کر رہے ہو، آپ کی وہ حیثیت بھی ہونی چاہیے نا کہ آپ اس کو کچھ بول سکو۔ کوئی جا کے کسی بڑے حکمران کو حق اور صبر کی نصیحت کرے، کیا یہ جچے گا؟ کوئی بھی عام انسان نہیں۔ وہ چاہے جتنی حق بات کر رہا ہوگا اس کو وہاں سے روک دیا جائے گا، اور اس کو بے ادبی شمار کی جائے گی۔ دنیا کی کوئی قوم اس کو ادب نہیں کہتی، صرف مسلم نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ انسانیت سکھاتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق یہ کام کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں اپنے ماں باپ کو نصیحتیں کرنے لگ جائیں، وصیتیں کرنے لگ جائیں، نہیں، حیثیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جی سب سے پہلے حیثیت دیکھنا ہے۔ دوسری چیز، آپ کے پاس حیثیت ہے تو اب آپ کو دیکھنا ہے موقع۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس موڈ ہی میں نہیں ہے، طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی ہے اس کے، آپ جو ہے نصیحتیں کرنے لگ گئے، نہیں ہوتا ایسے۔ موقع بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی حیثیت صحیح نہیں ہے تو آپ کی حق بات آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اگر آپ کی حیثیت ہے اور موقع صحیح نہیں ہے، آپ کی حق بات آپ کو نقصان پہنچائے گی، اور آپ کی حق بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ طریقے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کو آر نہیں دلا سکتے، کسی کی ٹوہ میں نہیں لگ سکتے، یعنی جاسوسی میں۔ آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، آپ کسی کو تکلیف دہ انداز میں نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نریٹوز قائم کیجئے،
یعنی آپ کچھ نصیحت کے لیے کچھ قصے کہانیاں بول لیجئے، آپ کچھ اچھے انداز میں بول دیجئے، آپ اپنا دل سامنے رکھیے، یعنی الفاظ کے ذریعے سے آپ سمجھائیے، آپ مختلف پیرائے استعمال کیجئے، آپ خاموشی بھی اختیار کیجئے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بات ہو، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اس سے کہ بھائی یہ کام نا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یہ صحیح نہیں ہے یا جو بھی ہے، اب اس کے بعد آپ اس کی ٹوہ میں لگے ہیں، اس کی جاسوسی میں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، یہ بات سن رہا ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، حکم ہے، یہ امر ہے، یہ حکم ہے قرآن کا صریح حکم، آپ کسی کی جاسوسی میں نہیں لگ سکتے، آپ کا کام یہاں پر جاسوسی نہیں کرنا ہے، صرف نصیحت کرنا ہے۔ یہ میں کیا بتا رہا ہوں، پھر عنوان ذرا آپ لوگوں کو بتا دوں، نصیحت اور وصیت کے آداب۔ ہم میں سے ہر کوئی ناصح بننا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی لیکچر دینا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ برائی سے روکے لوگوں کو اور اچھائی کا حکم کریں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ تو بھائی سب سے پہلے حیثیت دیکھو، اگر حیثیت ہے تو پھر موقع دیکھو، اور اگر موقع بھی ہے تو پھر طریقہ دیکھو۔ یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے، ورنہ آپ کی حق بات کوئی فائدہ نہیں کرے گی، الٹا نقصان کرے گی۔ ہو سکتا ہے آگے والے کو باغی بنا دے، ہو سکتا ہے آپ کی حق بات اس کام پر اسے آمادہ کر دے کہ اب تو میں کر کے رہوں گا اور کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو آپ کی حق بات ہی اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے کہ جائے کہ وہ آپ کی بات سنے، سمجھے اور اس کام کو چھوڑنے کی نیت کرے۔ نیت پہلے تو ارادہ، خیال سوچے گا، اس کا دماغ چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فوراً سے چھوڑ ہی دے اور کہے کہ ہاں جی اب تو میں توبہ کرتا ہوں، اب میں غسل کر کے آتا ہوں، تجدید ایمان کرتا ہوں اور اب میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ خیالی پلاؤ اس کے دل، اس کے ذہن میں ہوتا ہے جو ناصح ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نا صدق دل کے ساتھ جاؤں گا اور نصیحت کروں گا اور بس ختم ہو جائے۔ انسان نا اس گندگی کو چھوڑ دے، برائی کو ختم کر دے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بس ایسا نہیں ہوتا۔ جو ناصح ہوتا ہے اس کو صابر بھی ہونا چاہیے، جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب تحمل مزاج، اس کے اندر حلم ہوتا ہے، درگزر ہوتا ہے، اس کے اندر معافی کی یہ کیا ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے۔ جو جلد باز ہو وہ کبھی بھی ناصح اچھا نہیں بن سکتا۔ جس کے پاس خود صبر کا مادہ کم ہو وہ کیا نصیحت کرے گا؟ جس کے پاس برداشت کی قوت و صلاحیت ہی نہیں ہو وہ کیا وصیت و نصیحت کرے گا؟ کیونکہ ایک کام میں کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اگر مجھے یہاں پر موجود کوئی شخص آپ میں سے مجھے کہہ رہا ہے دیکھیے جناب یہ نا آپ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں کہوں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں اس کی کوشش کروں گا کہ میں آئندہ نہ کروں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، آپ نے موقع، محل اور حیثیت کے مطابق بات کی، طریقے کے مطابق بات کی، صدق دل سے بات کی، کوئی آر نہیں دلائی، کوئی طنز نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں واقعی اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، لیکن وہ میری عادت ہے، وہ میری ایک پرانی لت ہے، میں دوبارہ کر بیٹھتا ہوں، تو اب ناصح یہ کہے گا کہ تو نہیں سدھرے گا، تو ہے ہی ایسا، تو تو دوزخ کا کیڑا ہے اور تو فلاں، کیا ہوتا ہے اس سے بتائیں؟ کیا اس سے نصیحت کرنے والے کی نصیحت کام آ جائے گی؟ اور یہ وہ چیز ہے جو ہندوستان اور خاص طور پر ہندوستانیوں سے زیادہ پاکستانیوں میں ہے، یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ کل میں نے ایک ریل دیکھی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اب کی بار اولے نہیں، اب کی بار پتھر برسیں گے۔ ایک چھوٹی سی چیز پر، ایک چھوٹی سی چیز پر
مطلب ایسی جملے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ تنقید نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں. ہم نہ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑے برے انداز میں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو آپ ریبل بنا دیتے ہو. ریبل کا مطلب باغی. جو ناصح ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے، اور دائی بدماش نہیں ہوتا، دائی کمینہ نہیں ہوتا، دائی بے صبرا نہیں ہوتا، دائی تحمل والا ہوتا ہے. دائی اللہ سے بھی دعا کرتا ہے، یا اللہ میں اس کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو کچھ بولنے جا رہا ہوں، اے اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، اے اللہ مجھے اخلاص نصیب کر دے، اے اللہ اس کے دل میں میری بات کو اتار دے، اے اللہ اس کے لیے آسان کر دے. یہ ہوتا ہے تواصو بالحق، تواصو بالصبر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ پھٹے کچھ بھی بول دو اور آپ کہو کہ میں نے تو حق بات کی ہے، وہ نہیں سن رہا تو اس کی غلطی ہے، وہ جہنم میں جلے گا، میں نے تو اپنا کام کر دیا، الا الذین آمنوا میں شامل ہو گیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو حیثیت دیکھو، پھر موقع دیکھو، پھر طریقہ دیکھو. بات سمجھ میں آئی میری؟ جی سر. جی یہ آگے. وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنے دل سے نہیں کہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنے اکابر سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے خاص طور پر بیٹھ کر زانوے تلمس طے کرتے ہوئے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، ان کے پاؤں دباتے ہوئے یہ علوم سیکھے ہیں، اور یہ الفاظ انہی کے نقل کر رہا ہوں. میرا ایک جملہ نہیں ہے اس کے اندر. کہیں یہ نہ سمجھیں آپ کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں ہاں کراؤں، یہ طریقے نکال رہا ہوں. نہیں. تو اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا. اور ایک چیز بتاتا ہوں، دائی آر دلانے والا بھی نہیں ہوتا. آر دلانا کسے کہتے ہیں؟ آر کا مطلب ہوتا ہے شرم. ایک بندہ ہے، وہ صدیوں سے گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ بار بار گنہگار کہہ کر نہیں پکار سکتے، شرابی کہہ کر نہیں پکار سکتے، زانی کہہ کر نہیں پکار سکتے، چور کہہ کر نہیں پکار سکتے. دائی یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. یہ دائی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ناصح کی خصوصیت نہیں ہے. یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو خود خراب ہو، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جس کی خود تربیت نہیں ہوئی ہو، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو نصیحت نہیں چاہتا، جو اصلاح نہیں چاہتا، جو ٹھیک ٹھاک معاشرہ رہے نہیں چاہتا. وہ تو چاہتا ہے فساد ہو، وہ تو چاہتا ہے لڑائی جھگڑے ہو، وہ تو اپنی نفس کا پجاری ہے، وہ خود انا میں بھرا ہوا ہے، وہ اپنے اندر کا غصہ اور غلاظت نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ شرابی، او کبابی، او فلاں، تو ایسا، تو ویسا. ٹھیک ہے، آپ خود بتائیں، نصیحت کرنے والا اگر یہ کام کرے تو کتنا برا لگے گا، ہے نا؟ جی برا لگے گا. آر دلانے کا مطلب ہے شرم دلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آر دلانا انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آر دلانا کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان نے ایک گناہ چھوڑ دیا، ایک برائی چھوڑ دی، اب بار بار اسے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو یہ کرتا تھا، تو یہ کرتا تھا، تو یہ ہے نا، تو وہ ہے نا. یہ آر دلانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین طریقے سے منع کیا ہے. اور یہ حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے، یاد رکھیں، حقوق العباد میں. یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تو معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جائے گا جہنم میں. آپ کو پتا ہے یہ سارا یہ جو سارا ہے نا، آر دلانا غلط بات ہے اور یہ سارا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. یہ سارا ایٹماسفیئر کیوں قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے، ذرا پتا ہے؟ پہلے بتا دیا آر دلانا غلط ہے، پھر بتایا آر دلانا گناہ کبیرہ ہے، پھر بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ بھی وہ ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر حقوق العباد کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. یہ سارا
جب انسان سمجھتا ہے اور ان پر یقین کرتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے بھائی نقصان ہی اپنا ہے، لہٰذا نہ کرو۔ آگ دلانے کا دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے کہ ارے یہ کمینہ، یہ ذلیل، یہ چور، اس نے تو فلاں کو نقصان پہنچایا تھا، اس کو کہوں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں کہوں گا تو نقصان میرا ہے، میں نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نہیں کرے گا، نہیں کرنے سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد کم ہوگا۔ جو گناہ کرنے والا جو گناہ چھوڑ چکا ہے اسے ہمت ہوگی معاشرے میں آنے کی، جینے کی، نیک اعمال کرنے کی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کتنا اچھا ایٹماسفیئر پیدا کیا گنہگاروں کے لیے، کانفیڈنس دیا انہیں کہ تم گناہ چھوڑو تو صحیح، تم آؤ تو صحیح اسلامی معاشرے میں، تم جینے پر فخر کرو گے، تم مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھے مسلمان جو آر نہیں دلاتے، جو شرم نہیں دلاتے، جو آپ کو گناہ کے چھوڑنے پر آپ کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کو پرانے گناہوں سے یاد نہیں کرواتے، بلکہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کو مالائیں پہناتے ہیں، آپ کی مالی مدد کرتے ہیں، آپ کی مورل ریسپیکٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ سچے مسلمان۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں آر نہیں دلانا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہماری بیٹھکیں جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں، ارے وہ تو ایسا کرتا تھا نا، وہ تو یہ کرتا تھا نا، اس کا نام لینا مشکل ہے، بس شروع ہو جاتی ہے اس کی فہرست، ارے وہ تو ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اور یاد رکھیں، ایک بات سنیں، ہمارے حکمران بھی اس میں شامل ہیں۔ بار بار حکمرانوں کی صرف برائی نہیں کرتے رہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جہاں موقع ہو بس وہاں پر برائی کریں۔ ان سے ہمیں ذاتی دشمنی ہے کیا؟ وہ ہمارے باپ کا دشمن ہے، وہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے، کیا ہے بھائی؟ اس نے غلط کام کیا تو غلط کام کیا، جب بتانا ہو تب بتاؤ۔ ہر چیز میں حکمرانوں کی برائی، ہر چیز میں حکمرانوں کی برائی، یہ بھی غلط ہے، اس سے نقصان ہمارا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر آ گئی۔ جی، تو پلیز اس بات کو سمجھیے، آداب سیکھیے، ہر کسی کو نصیحت کرنے مت جائیے۔ آپ کو نصیحت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کے لیے صدقہ کریں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ کوئی بھی شخص ہو تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اگر صدقہ نہیں کر سکتے آپ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ شخص صحیح ہو جائے، اس کو طاقت دیں، اس کو توفیق دیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کے لیے یہ ماحول پیدا کر دیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کو عافیت نصیب کر دے۔ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ، جیسے اپنے لیے دعا مانگتے ہو گناہوں سے بچنے کی، اپنے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہو، بس دوسرے کے لیے بھی کرو نا، نصیحت کرنا ہی ضروری ہے کیا؟ بہرحال یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کے اندر بہت اہم اور ضروری گزارشات تھیں جو سمجھنا چاہیے تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے نوٹ کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آگے چلیں۔ جی سر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب آتے ہیں ہم ٹائم ووکیبلری پر۔ تو یہ ہے ٹائم ووکیبلری، اس کے اندر آپ کے پاس ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا اور کچھ الفاظ ہیں۔ ٹائم کیسے شروع ہوتا ہے؟ سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے، تو سیکنڈ کو عربی میں کہتے ہیں ثانیہ، اس کی جمع ہے ثوان، دقیقہ دقائق، ساعہ ساعات، یوم ایام۔ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ اسبوع اسابیع ہفتے کو کہتے ہیں، مہینے کے لیے، سال کے لیے سنتن استعمال ہوتا ہے، سنوات اور سنون بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ حالت نسبی اور جری میں جب جاتا ہے تو سنین کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈیکیڈ کہنا ہے 10 سال، دہائی کہنا ہے تو عقد اور عقود۔ اس کے بعد آتا ہے سینچری، تو کہتے ہیں قرن، قرون، ایک سینچری 100 سال، ایک صدی۔ ملینیم 1000 سال، الفیہ، الف کہتے ہیں ہزار کو، الفیات بہت سارے ہزار سال۔ اس کے بعد ہے فجر ہے، فجور ہے، صباح پتہ ہے، ظہر کی جمع اظہرہ ہے، اور عصر ہے، مساء ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیل پتہ ہے،
मिडनाइट आधी रात को कहते हैं मुंतसफुल लैल, मुंतसफ आधी, अल्लैल रात, मुंतसफुल लैल। काम का दिन वीकडे, यौम अमल, अय्याम अमल, ठीक है, वर्किंग डेज कह लीजिए। और वीकेंड हफ्तेवार छुट्टी, उतला कहते हैं छुट्टी को, उसबुअ कहते हैं हमने अभी पढ़ा हफ्ते को, निहाया कहते हैं इंतहा को, निहायतुल उसबुअ हफ्ते का, हफ्ते की इंतहा, तो हफ्ते की इंतहा को कहते हैं वीकेंड, और वीकेंड को छुट्टी होती है तो कहेंगे उतलतु निहायतुल उसबुअ, यानी वीकेंड की छुट्टी। चलिए अब आप लोगों के सामने एक हसीन सी खूबसूरत सी घड़ी है, अरबी जुबान में इसे कहते हैं साअतु हाइत। हाइत किसे कहते हैं? दीवार को कहते हैं, जिदार, हाइत, साअतु हाइत, वॉल क्लॉक। क्या कहते हैं इसे? साअतु हाई। बिल्कुल। अब इसके अंदर एक एक चीज देखते हैं हम। ये जो कांटा है, इस कांटे को क्या कहते हैं? ये पहले कांटा करता क्या है? ये कांटा दिखाता है क्या, कितने घंटे हुए ये दिखाता है। तो कांटे को अरबी जुबान में कहते हैं अकरब, अकरब कांटा। साआत यानी घंटे, पता है ना आपको, साआतुन एक घंटा, अकरबुस साआत घंटों वाला कांटा, इंग्लिश में कहते हैं आवर हैंड या आवर। उसके बाद आता है ये कांटा, ये कांटा क्या करता है? मिनट्स दिखाता है, लहजे। अकरबुद दकाइक, दकीका हमने अभी पढ़ा, मिनट को कहते हैं, उसकी जमा है दकाइक। अकरब कांटा, मिनट हैंड, अकरबुद दकाइक। ये कांटा क्या करता है? सेकंड्स बता। अच्छा, सेकंड को अरबी में क्या कहते हैं? अभी तो बताया, थानिया, उसकी जमा है सवानी, तो इसे कहते हैं अकरबुस सवानी, सेकंड्स वाला कांटा। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ओके। अब ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या कहेंगे? इन नंबर्स को कहते हैं अरकामुस्सा, रकम की जमा है अरकाम, डिजिट्स को कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं, घड़ी के नंबर्स, अरकामुस्सा। सब आ गया? जी सर। अच्छा, हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो डिजिटल जमाना है, तो उसके अंदर एक घड़ी होती है डिजिटल क्लॉक। इसे पढ़ के बताओ क्या होता है, क्या कैसे पढ़ते हैं इसे? साअतु रकमिया। साअतुन रकमियतुन, मौसूफ सिफत, डिजिटल घड़ी। अब इसके अंदर देखिए, यह है आर्स, सा, यह है दकीका, मिनट्स, और यह है सानिया, सेकंड्स। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों को कहना है एएम और पीएम, तो कैसे कहेंगे अरबी में? बहुत आसान है। एएम के लिए सबाहन, पीएम के लिए मसाअन। ठीक है, ठीक है। सुबह के 10 बज रहे हैं, तो सुबह के कैसे कहेंगे? सबाहन, और शाम के कहेंगे मसाअन। चलिए अब हम यहां पर ये सीखते हैं कि वक्त कैसे समझें और कैसे बोलें। ये क्या है? 1 बज रहा है इस घड़ी में, तो कैसे बोलेंगे? अस्साअ अल वाहिदा, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा, उल्टा तर्जमा 1 o'clock। अस्साअ अस्सानिया। आपने एक चीज गौर की, ये अदद तरतीबी है, पहला घंटा दूसरा घंटा भी कर सकते हैं इसका तर्जुमा। ठीक है, अरबी जुबान में इसी माना में इस्तेमाल होता है, पहला घंटा दूसरा घंटा। ठीक है, अदद हमने तरतीब में वाहिदा नहीं आया था, अव्वल आया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां पर यह अदद तरतीबी के तरीके पर ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जी। अस्साअ अल वाहिदा, पहला घंटा,
پہلا گھنٹہ، الثانیہ دوسرا، پتا ہے آپ لوگوں کو، الساعۃ الثانیہ دوسرا گھنٹہ. اچھا اب اگر یہاں پر 3 بج رہے ہو تو کیسے بولیں گے؟ الساعہ الثالثہ، الساعہ الرابعہ، ٹھیک ہے، الساعہ الخامسہ. 6 بج رہے ہو تو الساعہ السادسہ. اگر آپ لوگوں نے عدد ترتیبی کو، آرڈینل نمبرز کو صحیح سے یاد کر لیا تو آپ لوگوں کو ٹائم بولنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو آرڈینل نمبرز سکھائے، بعد میں ٹائم بولنا اور ٹائم کے بارے میں سمجھانا شروع کیا. ٹھیک ہے، ترتیب سمجھ میں آئی؟ جی سر. جی. اچھا 7 بج رہے ہو تو الساعہ السابعہ، عدد ترتیبی ضروری ہیں، یاد کر لیجیے انہیں. الساعہ الثامنہ، الساعہ التاسعہ، الساعۃ العاشرہ، 10 o'clock، 10 بج رہے ہیں. 11 کے لیے الساعۃ الحادیۃ عشرہ، دیکھو الحادی عشرہ 11واں، ٹھیک ہے، 11واں گھنٹہ، 11 بجے. اب یہاں پر صرف کیا کرنا ہے، یہ چینج کرنا ہے، الساعہ الثانیہ عشرہ، 12 o'clock. دن کے سارے گھنٹے یہاں پر آ گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ٹھیک ہے، سب سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی سر. جی ہاں. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی پریکٹس کر لیں گے. بتاؤ اسے کیا کہیں گے؟ عربی زبان میں کہنا ہے 3 بج رہے ہیں. الساعة الثالثة. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا اب آپ کو کہنا ہے بھائی سر 11 بج گئے، لیکچر ختم کرو، کیسے بولیں گے؟ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جواب دے دیا. 11 کو کہتے ہیں. چلو یہ بتاؤ سر 9 بج گئے، ارے یہ بھی میں نے جواب دے دیا، استغفر اللہ. چلو اچھا اب بتاؤ سر 4 بج گئے، اب اس کا جواب دو. الساعة الرابعة. ماشاء اللہ. چلیے اب بتاؤ سابعہ کسے کہتے ہیں؟ 7. پورا بولو نا، کیا ہے ساعۃ السابعہ؟ 7 بج گئے. 7 بج گئے. جی چلیے بتائیے کیا ہے یہ؟ الساعة السادسة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکرا جزیلا. بتائیے. الساعة الثمانية. ثمانیہ؟ نہیں، ثامنة. الساعۃ الثامنہ. ثمانیہ 8، ثامنہ 8واں. جی. جی جی. اچھا یہ بولیے. 2 بج گئے. جی ہاں، الساعۃ الثانیہ، یہ کیا ہے؟ پہلا گھنٹہ. جی ہاں 1 بج رہے ہیں، بالکل شکرا. الساعہ العاشرہ، 10. اس کا بولیے. الساعة الخامسة. زبردست زبردست زبردست، ماشاء اللہ. چلیے اس کا بولیے. 12 بج. 12 بج گئے. جی جی زبردست. اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے ساتھ دیا، سمجھ میں آیا. اب ذرا فریکشنز ہم پڑھتے ہیں. فریکشنز کو عربی زبان میں کہتے ہیں کسر یا کسور. یہ پورا کا پورا ہم اسے کہتے ہیں ون ہول، یعنی کمپلیٹ. عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کل. ٹھیک ہے، کل. اور یہ 1/2 ہے، 1/2، یعنی ایک میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ نصف. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، نصف، آدھے کو کہتے ہیں. یہ کمپلیٹ ہے، اس میں سے 3 حصے کر دیے گئے اور 3 میں سے ایک حصہ مراد لیا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ 1/3، 1 تہائی. ثلث کہتے ہیں عربی میں اسے. خوب سن لو،
یہ فریکشنز اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ فریکشنز، یہ قصور ذہن میں رکھ لیے، اچھے سے یاد کر لیے، تو اسلامی جائیداد کے اصولوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. قرآن کے الفاظ ہیں یہ، خوب سن لیجئے، اس لیے توجہ سے یاد کر لیجئے. اب دیکھیے 4 حصے کیے گئے اور 4 میں سے ایک حصہ مراد لیا گیا، یعنی پاؤ، 1/4. اسے کہتے ہیں ربع. ٹھیک ہے، ربع کا مطلب 1/4. 5 حصے کیے گئے اور یہاں پر ایک حصہ مراد ہے، 1/5. اسے کہتے ہیں خمس. ٹھیک ہے، چھٹا حصہ مراد ہے تو کہیں گے سدس. آسان ہے نا، کل، نصف، ثلث. تیسرا حصہ مراد ہے تو ثلث کہیں گے، چوتھا حصہ مراد ہے تو ربع کہیں گے، پانچواں حصہ مراد ہے تو خمس کہیں گے، چھٹا حصہ مراد ہے تو سدس کہیں گے. ایزی ہے، نصف تو پتا ہے، کل تو پتا ہے. چلیے اچھا، 7واں ہے تو سبع کہیں گے، 8واں ہے تو کیا کہیں گے؟ بتاؤ، اسی کے وزن پر بولنا ہے. سمن. واو، دیکھا دماغ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ایک چیز سمجھاؤ، دلیل نکال لیتے ہیں آگے سے. تسع، تاسع، تسعہ، تسع. ٹھیک ہے، 10واں حصہ عشر کہتے ہیں نا، عشر. شریعت میں عشر دینا لازمی ہے زمینوں کا، پیداوار کا. تو کیا ہے مطلب؟ جتنی پیداوار آ رہی ہے اس میں سے 10واں حصہ دو، عشر دو. تو یہ فریکشن ہے. یہ دیکھیں، حادیہ عشرہ اور یہ ہے ثانیہ عشرہ. اب یہ یاد ہو گئے، کل، نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع، عشر، حادی عشرہ، ثانی عشرہ. یاد ہو گئے؟ چلیے اب آتے ہیں ہم ایک بہت اہم چیز پر، فضول میں نہیں سکھائی. آپ کو پتا ہے یہ کتنے بج رہے ہیں عربی زبان میں؟ بولیے. الساعۃ الواحدہ. اگر ہمیں کہنا ہے شارپ 1 o'clock تو کہیں گے تماماً شارپ الساعۃ الواحدہ تماماً 1 o'clock شارپ 1 o'clock. تماماً یعنی کمپلیٹ، ادھر ادھر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، لیکن ٹائم صرف اتنا تو نہیں کہا جاتا 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں. نہیں، درمیان میں بھی بولا جاتا ہے نا، 1:15 ہو رہے ہیں، 1:20 ہو رہے ہیں، 1:30 بج رہا ہے، 1:45 ہو رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 1:45، 2:45، 1:15 ہے نا. یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ کیسے بولیں گے اس کو ہم بتا رہے ہیں ابھی. مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے 1:15 ہو رہے ہیں، یعنی 1 بج گیا اور مزید پاؤ حصہ آگے ہو گیا، تو کیسے بولیں گے؟ الساعۃ الواحدہ والربع. 1 بج گیا اور پاؤ حصہ آگے بھی ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، یہ 4 حصے ہیں نا، ایک حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ. یہ کمپلیٹ ہوگا تو دوسرا گھنٹہ ہوگا، ایک مکمل گھنٹہ ہوگا. تو اس میں سے کتنا ہو گیا؟ پاؤ حصہ، 1/4 مکمل ہو گیا. تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ 2 طریقے ہیں. یہ پہلا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ بھی وہی بتاؤں گا میں. اگر ہمیں کہنا ہے 1:15 ہو گئے تو بولیں گے 1:15 ہو گئے. الواحدہ والربع، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ مساعہ، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الواحدہ والربع، 1:15 ہو گئے. اچھا، ہمیں کہنا ہے 1:20 ہو رہے ہیں تو یہ اتنا حصہ ثلث کہلاتا ہے، ثلث. تو ہم کہیں گے، اسی کو ملا کر بولیں ذرا جلدی سے، جلدی بولیے کیسے بولیں گے؟ بس یہ ہٹانا ہے، الساعۃ الواحدہ والثلث. اچھا، اگر یہ کانٹا یہاں پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ آدھا ہو جائے گا. تو اب کیسے بولیں گے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الساعۃ الواحدہ والنصف، 1:30 بج گیا. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے، یہ واحدہ ہٹا دیجئے، یہاں پر تاسعہ لا لیجئے، خامسہ لا لیجئے، کچھ بھی لا لیجئے، یہ چیزیں تو سیم ہوں گی نا. ٹھیک ہے،
جی اچھا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یہاں سے، یہ ذرا سنیے، میں نے کہا تھا نا اللہ کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. دیکھو جب نصف ہو جاتا ہے اور یہاں سے کانٹا آگے بڑھتا ہے تو یہاں پر عربی زبان میں بولتے ہیں 2 بج رہے ہیں لیکن 2 بجنے کے 2 بجنے کے قریب ہیں لیکن 2 بجنے کے لیے ابھی ثلث وقت باقی ہے. تو کیسے بولیں گے؟ الساعۃ الثانیہ الا الثلث. 2 بج رہے ہیں، نہیں ابھی 20 منٹ باقی ہیں، 2 بجنے کے لیے 20 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بولتے ہیں نا ہم. تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ثلث جی ہوتا ہے، تو کہیں گے الساعۃ الثانیہ الا الثلث. یہاں پر خاص طور پر ثانیہ ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اگلا جو گھنٹہ ہونے والا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ الساعۃ الواحدہ الا الثلث، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ایک بھی نہیں بجا، 1 بج گیا، 2 بجنے کے لیے 20 منٹ باقی ہیں، تو ایسے بولیں گے. اچھا یہاں پر پھر کیا ہے؟ الساعۃ الثانیہ الا الربع، 2 بجنے کے لیے 15 منٹ باقی ہیں، پاؤ گھنٹہ باقی ہے ابھی، ایسے بولیں گے. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، صرف منٹس استعمال کر لو. سنیے غور سے، یہ بہت آسان ہے، ہم جیسے بولتے ہیں ویسے ہی. الساعۃ الواحدہ 1 o'clock، الساعۃ الواحدہ و5 دقائق، 1:05. 10 منٹ کے لیے کیسے بولیں گے؟ الواحدہ و10 دقائق. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، عدد ہے معدود ہے، عدد معدود سیکھ لیں گے تو ایزی ہو جائے گا. الواحدہ و15 دقیقہ، 1:15. اس کو ہم نے ابھی پڑھا تھا الواحدہ والربع. اگر آپ الواحدہ والربع نہیں بولنا چاہتے، مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اس کے منٹس بتا دیں. الواحدہ و15 دقیقہ، 15 منٹ ہوئے ہیں. اسی طرح الواحدہ و20 دقیقہ، 1:20 ہو رہے ہیں. 20 کو کہتے ہیں. الواحدہ والثلث بھی کہہ سکتے ہو، جیسے ہم نے ابھی بتایا. اگر آپ کو کہنا ہے 1:25 ہو رہے ہیں، تو دیکھیے الواحدہ و25 دقیقہ، 20 20 5 5 اور 20 منٹ یعنی 25 منٹ. الواحدہ و30 دقیقہ، 1:30 ہو گئے، اسی کو آپ کہہ سکتے ہو الواحدہ والنصف. الواحدہ و35 دقیقہ، 5 5 30 یعنی 35 منٹ ہو رہے ہیں. الواحدہ و40 دقیقہ، 1:40 ہو رہے ہیں، اسی کو ہم کہہ رہے تھے ابھی الثانیہ الا الثلث. اس کو کیسے کہیں گے؟ الواحدہ 1 بج رہا ہے، 45 45 منٹ ہو رہے ہیں، 1:45. دوسرے انداز میں الثانیہ الا الربع، 1:50. الواحدہ و50 دقیقہ، الواحدہ و50 دقیقہ. ہر جگہ آپ کو الساعہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لگا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لگا سکتے. ٹھیک ہے. الواحدہ و50 دقیقہ، 50 اور 5 یعنی 55 منٹ، 1:55 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ذرا یہ بتائیے، ما الساعہ فی ہذہ الساعہ، اس گھڑی میں کتنے، میں نے غلط کہہ دیا کیا؟ اچھا بریرہ کا سوال ہے. ٹھیک ہے، اس گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں ذرا بتائیے. ما الساعہ فی ہذہ الساعہ. الساعة الواحدة تماما. ارے واہ واہ، الساعۃ الواحدہ تماما، زبردست. دیکھو کلکنور کی گھڑی کتنی اچھی چل رہی ہے. فضا صاحبہ کا کمال ہے یہ. چلیے اب بتائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے ہماری گھڑی میں. الساعة الثالثة والنصف. زبردست زبردست. حفصہ فہیم صاحبہ. اب یہ مت کہنا کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. الساعة 10 إلا الربع. الساعۃ العاشرہ، عشرہ مطلب 10، عاشرہ مطلب 10واں. جی جی. الساعۃ العاشرہ إلا الربع. زبردست، الا الربع. اچھا دوسرا طریقہ بھی ہے، التاسعہ و
45 دقیقہ 9:45 جی سوچ رہے جی 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اچھی سے پریکٹس کیجئے، آسان ہو جائے گا، کوئی بڑی مشکل سی چیز نہیں ہے. چلیے یہ بتائیے کہاں رکتا ہے، یہ یہاں رک گیا. چلیے بتائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے. 12:15 کہتے ہیں اسے. الساعة اچھا الثانية عشرة والربع. زبردست. الساعة الثانية عشرة والربع. ٹھیک ہے. جی آسان ہے یہ. اریوا صاحبہ آپ الساعة بولیے. الساعة السادسة. بولو کون بول رہے تھے، بولو. الساعة السادسة النصف. نہیں، 1 نصف. ٹھیک ہے والنصف yes. بالکل ٹھیک ہے. 6 بج گئے اور آدھا گھنٹہ مزید ہو گیا، 1 نصف. ٹھیک ہے جی. یہ بولیے. الساعة الساعة التاسعة. التاسعة تمام. پھر سے بولو، سمجھ نہیں آیا، بہت آہستہ آواز ہے. الساعة التاسعة تماما. جی ماشاء اللہ، 9 بج گئے اور کمپلیٹ شارپ 9 o'clock. ایو سؤال لدیکم، کیسا لگا آج کا لیکچر آپ لوگوں کو، بتائیے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا تھا مزیدار. الحمدللہ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے صبر کے ساتھ دیا اور سنا. پی پی ٹی کیسی لگی یہ بھی بتا دیا کریں. بہت اچھی تھی.